السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شاہ زیب ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے مشہور انڈسٹریل ایریا میں کرنگی انڈسٹریل زون کراچی میں ہوا تھا۔ یہ علاقہ مشہور تھا اپنے بڑے پیمانے پر چلنے والی انڈسٹریز، فیکٹریز اور ویئر ہاؤسز کے لیے۔ ہر وقت یہاں ٹرکس اور مزدور دکھائی دیتے تھے جو دن بھر کام میں مصروف رہتے تھے، مگر جیسے ہی سورج ڈھلتا یہ جگہ ایک دم خالی اور سنسان ہو جاتی تھی۔ نہ کوئی آدمی دکھائی دیتا تھا، نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ صرف کہیں دور سے کسی لٹکتی ہوئی بلب کی ہلکی سی جھلمل یا رات کی خاموشی کو چیرنے والی کسی جانور کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے جب میں وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ یہ نوکری آسان نہیں تھی، خاص طور پر رات کے وقت جب ہر جگہ اندھیرا ہوتا ہے اور صرف ہماری ٹارچز کی روشنی ویئر ہاؤسز کے دروازے اور اندھیرے راستوں کو روشن کرتی ہیں۔ یہ ایک بڑا بزنس سینٹر تھا جس میں مختلف قسم کی انڈسٹریز موجود تھیں، ٹیکسٹائل ملز، کیمیکل فیکٹریز اور کچھ پرانے ویئر ہاؤسز جو کب کے بند ہو چکے تھے۔ دن کے وقت یہ جگہ انتہائی مصروف رہتی تھی، ہر طرف مشینری کا شور، ورکرز کی آوازیں اور چلتی پھرتی گاڑیاں اس جگہ کو زندہ رکھتی تھیں۔ لیکن رات ہوتے ہی یہ جگہ ایک مکمل ویران اور الگ دنیا کا حصہ لگتی تھی۔ صرف سیکیورٹی گارڈز اور چند ایک لوگ دکھائی دیتے جو اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے تھے۔ سیکیورٹی ٹیم کے طور پر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہر فیکٹری کے کام کرنے والوں اور ان ٹرکس کی چیکنگ کریں جو اندر اور باہر جا رہے ہوتے تھے۔ یہ پروسیس بہت سخت تھا کیونکہ اکثر چوری یا اللیگل ایکٹیویٹی کا خطرہ رہتا تھا۔ 3 مختلف جگہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ ایک چیک ان اسٹیشن جہاں سے سب ٹرکس اور لوگ گزرتے تھے، ایک پیٹرول گارڈ جو گاڑی میں انڈسٹریل زون کا چکر لگاتا رہتا، اور ایک فوٹ پیٹرول گارڈ جو صرف پیدل چلتا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی جگہ کی نگرانی کرتا تھا۔ ہر کسی کی ڈیوٹی اپنی جگہ اہم تھی، لیکن فوٹ پیٹرول گارڈ کی ڈیوٹی سب سے مشکل اور سب سے زیادہ تنہا تھی۔ مجھے زیادہ تر رات کے وقت فوٹ پیٹرول کی ڈیوٹی ملتی تھی، جمعے کی رات 5 بجے شام سے 5 بجے صبح تک۔ یہ وقت ہوتا ہے جب فیکٹریز بند ہو چکی ہوتی ہیں، مزدور اپنے گھر جا چکے ہوتے ہیں اور پوری جگہ صرف ہم سیکیورٹی گارڈ والوں کے حوالے ہوتی ہے۔ اس دوران مجھے ویئر ہاؤسز کے دروازے چیک کرنے ہوتے ہیں جو بیک سائڈ پر تھے، جہاں اکثر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا، صرف چند جگہ بلبوں کی ہلکی سی روشنی نظر آتی جو کبھی کبھی جل بجھ ہوتی تھی۔ یہ ایریا کسی بھی گاڑی کے لیے دستیاب نہیں تھا، اس وجہ سے صرف ایک اکیلا گارڈ پیدل چل کر وہاں جا سکتا تھا۔ یہ بات اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی تھی کیونکہ وہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ویئر ہاؤس اکثر بند یا ترک ہو چکے تھے، کچھ تو اتنے پرانے تھے کہ ان کی دیواریں بھی ٹوٹ چکی تھیں، اور اندھیرے میں یہ جگہ کسی ہارر فلم کا سین لگتی تھی۔ ہر جگہ صرف خاموشی، ہوا کا ہلکا سا جھونکا اور کبھی کبھی کوئی عجیب سی آواز جو دل میں ایک عجیب سا خوف ڈال دیتی تھی۔ اس انڈسٹریل ایریا کے ایک سائڈ پر ایک پرانا ریلوے ٹریک بھی تھا جو اس جگہ کی تنہائی اور ویرانی کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا دیتا تھا۔ یہ ٹریک اکثر دن بھر سنسان رہتا، مگر رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی کوئی ٹرین گزر جاتی تھی۔ اچانک سے آنے والی ٹرین کے ہارن اتنا زیادہ اور زور سے ہوتا تھا کہ جیسے پوری رات کی خاموشی کو چیر کر ایک عجیب سی گنگناہٹ چھوڑ جائے۔ کبھی کبھی یہ ہارن اتنا اچانک اور زور کا لگتا تھا کہ ہم سیکیورٹی گارڈ والوں کا بھی دل ایک دم اچھل جاتا تھا۔ پہلے تو ہمیں عادت نہیں تھی، مگر پھر ہم اس پر مزہ لینے لگے۔ جب بھی ٹرین کا ہارن سنائی دیتا ہم اونچی اونچی آواز لگاتے
یہ ایک روایت سی بن چکی تھی، لیکن ہم صرف یہ ایک مذاق کے طور پر کرتے تھے۔ اصل میں کسی کو یہ جگہ پسند نہیں تھی، مگر ایک بات جو وہاں کے کام کرنے والوں سے اکثر سننے کو ملتی تھی، وہ ایک عجیب سی خوفناک کہانی تھی جو اس ریلوے ٹریک سے جڑی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس ٹریک پر کبھی کبھی ایک چھوٹی لڑکی نظر آتی ہے جو سفید لباس میں ہوتی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ چلتے ہوئے دیکھی گئی، تو کوئی کہتا تھا کہ اسے ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہی سب سے عجیب بات تھی، جو لوگ اسے دیکھتے تھے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ وہ چل رہی ہے یا ہوا میں تیر رہی ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتی دکھائی دیتی تھی، ایک پرانے چھوڑے ہوئے قبرستان کی طرف۔ یہ قبرستان ریلوے ٹریک سے کچھ دور ایک سنسان جگہ پر تھا، جہاں صرف پرانے اور جھکے ہوئے درخت اور مٹی سے ڈھکے ہوئے پتھر دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس لڑکی کو پکارتا بھی تو وہ بنا کسی کو کوئی جواب دیے بس چلتی رہتی، نہ رکتی، نہ مڑ کر دیکھتی، نہ ہی کسی آواز کا جواب دیتی، جیسے اسے اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جو ویئر ہاؤس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈ کیمراز لگے ہوئے تھے ان میں کبھی بھی یہ لڑکی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات اور بھی زیادہ عجیب اور ڈراؤنی تھی۔ اگر اصل میں کوئی لڑکی وہاں ہوتی تو کیمراز میں ریکارڈ بھی تو ہوتی۔ کیا یہ صرف رات کے اندھیرے میں کسی کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، یا پھر اصل میں کوئی ایسی چیز تھی جو صرف انسانی آنکھوں کو نظر آ رہی تھی لیکن کیمراز اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے؟ جو پرانے سیکیورٹی گارڈز تھے جو مجھ سے پہلے اس جگہ پر کام کر چکے تھے، وہ اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ یہ لڑکی اصل میں موجود ہے۔ کئی لوگوں نے اسے دیکھا تھا مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ صرف ایک افسانہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو صرف انہی لوگوں کو سمجھ آتی تھی جو رات کے اندھیرے میں اکیلے اس جگہ پر گزرتے تھے۔ سب سے ڈراؤنا واقعہ جو میں نے وہاں دیکھا، یہ گرم جولائی کی ایک رات تھی، 2007 کا سال۔ موسم انتہائی گرم تھا، لیکن کراچی کی راتوں کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ہوا اتنی بے جان تھی کہ لگتا تھا پوری دنیا رک سی گئی ہے۔ اس وقت میری ڈیوٹی تھی ایک ایلومینیم فیکٹری چیک کرنے کی۔ یہ فیکٹری دوسری جگہوں سے مختلف تھی کیونکہ یہاں صرف دروازے چیک نہیں کرنے ہوتے تھے بلکہ مشینری کی ریڈنگ میٹرز بھی دیکھنے ہوتے تھے جو فیکٹری کے اندر لگے ہوتے تھے۔ یہ میٹرز فیکٹری کے دوسری منزل پر تھے جہاں پہنچنے کے لیے لوہے کی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں۔ اس وقت تک فیکٹری کا ہر کونا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف میری ٹارچ کی روشنی تھی جو والز پر عجیب عجیب شیڈو بنا رہی تھی۔ مشینری بند تھی لیکن پھر بھی ایک عجیب سی میٹل والی بدبو فیکٹری کے اندر چھائی ہوئی تھی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی نیچے سے مجھے دیکھ رہا ہو، مگر جب میں نے نیچے دیکھا تو صرف اندھیرا تھا، بے جان اور خاموش۔ لیکن یہ رات صرف خاموشی تک محدود نہیں رہی۔ جب میں آخری میٹر چیک کر کے واپس اترنے لگا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، وہ محسوسیت جو انسان تب محسوس کرتا ہے جب کوئی اس کے پیچھے ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ جو بنا کسی وجہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے۔ پورا فلور سنسان تھا، صرف میری سانس اور کہیں دور کسی میٹل پائپ کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ ٹھنڈی پسینے کی ایک لہر میری گردن کے نیچے کی طرف بہنے لگی۔ میں نے دھیرے سے پیچھے دیکھا اور جو دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھ سے صرف 10 فٹ دور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے رات میں سفید لباس پہنا ہوا تھا جو اتنا ہلکا اور پرانا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے تراشا ہو۔ اس کا چہرہ آدھا سائے میں تھا مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ سیدھا مجھے دیکھ رہی ہے۔ نہ اس کی آنکھیں جھپکتی تھیں، نہ کوئی اظہار تھا، صرف ایک برف جیسی ٹھنڈی نگاہ جو سینے کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ڈال رہی تھی۔ سب سے ڈرانی بات یہ تھی کہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ اچانک یہاں کیسے آ گئی۔ میں فیکٹری کے اندر اکیلا تھا اور لوہے کی واک وے پر بنا آواز چلنا ممکن نہیں تھا۔ اگر کوئی آتا تو اس کے قدموں کی آواز ضرور سنائی دیتی، مگر
یہ عورت جیسے ہوا سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ میری کمر پر ایک ٹارچ لٹک رہی تھی، مگر اسے اٹھا کر چلانا مجھے اس وقت ممکن نہیں لگا۔ ایسے لگا جیسے میرا جسم جم گیا ہو، جیسے کوئی انجان طاقت مجھے ہلنے سے روک رہی ہو۔ ہر سیکنڈ ایک سال جیسا لگ رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا پل کیا لانے والا ہے۔ اور پھر اس عورت نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے بالوں کے نیچے سے اپنے چہرے کو پکڑا اور دھیرے دھیرے اپنا سر اپنی گردن سے الگ کر دیا۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی چھلاوا نہیں تھا۔ میں نے صاف دیکھا تھا کہ اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے اپنے جسم سے الگ اٹھا چکی تھی۔ سر کا رخ اب بھی میری طرف تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے جان مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو انسان کے اندر کسی چھپے ہوئے ڈر کو جگا دیتی ہے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ کہہ رہی ہو، مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں ایک پل بھی وہاں رکا تو یہ چیز مجھے ختم بھی کر سکتی ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر بجلی کی رفتار سے بھاگ گیا۔ مجھ میں چیخنے کی بھی طاقت نہیں تھی، جیسے میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی ہو۔ صرف ایک ہی چیز دماغ میں چل رہی تھی، یہاں سے جتنی دور بھاگ سکتا ہوں اتنی دور بھاگ جاؤں۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے بنا رکے، بنا پیچھے دیکھے انڈسٹریل زون کے دوسرے کنارے تک بھاگتا گیا۔ ہر فیکٹری، ہر ویئر ہاؤس ایک دھند میں چھپا نظر آ رہا تھا۔ یہ جگہ جو مجھے کبھی نارمل لگتی تھی اب ایک عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہر طرف کی نظریں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ جب میں آخر ایک جگہ جا کر رکا اور اپنی سانس سنبھالی تو دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ اصل میں تھا یا صرف میرا دماغ کا وہم تھا۔ مگر جتنا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا اتنی ہی میری حالت اور خراب ہوتی گئی، کیونکہ اگر یہ صرف ایک وہمی منظر ہوتا تو اتنا اصل کیوں تھا؟ اور اگر یہ اصل تھا تو یہ عورت کون تھی؟ کیا وہ واقعی وہاں تھی یا کچھ اور جو صرف مجھے دکھائی دیا؟ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس فیکٹری کے اندر اکیلے جانے کی ہمت نہیں کی، حالانکہ اس وقت وہاں صرف سیکیورٹی گارڈز تھے، کوئی اور فیکٹری ورکر نہیں تھا۔ یہ انڈسٹریل زون کے سخت رولز تھے کہ کوئی بھی وہاں بنا پرمیشن کے نہیں آ سکتا تھا، خاص طور پر رات کے وقت جب ہر جگہ سیکیورٹی پوائنٹس ایکٹیویٹ ہوتے تھے، ہر انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ ہوتی تھی، اور بنا چیک ان کے کسی اجنبی کا اندر آنا ناممکن تھا۔ اس بات کا تسلی سے یقین تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی انسانی شرارت کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس رات واپس ایلومینیم فیکٹری نہیں گیا۔ میں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی کہ مجھے گھر پر ایمرجنسی ہے اور بنا کسی اور سوال جواب کے شفٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے بنا کسی پراپر رپورٹ کے ڈیوٹی چھوڑ دی تھی۔ سپروائزر نے مجھے صرف ایک بار دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو صرف سمجھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں وہ ڈر دیکھ لیا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنے دوستوں کو، نہ سیکیورٹی والوں کو۔ مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے یا جھوٹا سمجھیں گے۔ لوگ ایسے واقعات سن کر صرف مزہ لیتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، مگر جو شخص ایسے واقعات کا حصہ بنتا ہے اس کے لیے یہ صرف ایک کہانی نہیں رہتی، یہ ایک گہرا زخم بن جاتی ہے جو ہر رات دماغ کے کسی کونے میں دبے پاؤں لوٹ آتی ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے والد کسی بھی پیرانورمل چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مردہ لوگوں سے نہیں بلکہ زندہ لوگوں سے ڈرنا چاہیے، لیکن جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا اس نے ان کو ایسا بدل دیا جیسے ایک چھوٹا بچہ ڈر کے مارے رونے لگتا ہے۔ ہماری حویلی لاہور کے ایک امیر علاقے میں تھی، جسے ہر طرف سے 10 فٹ اونچی دیوار اور ایک برقی گیٹ نے گھیر رکھا تھا۔ کوئی بھی بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا تھا، ورنہ کیمراز اور سیکیورٹی الارمز فوراً بج اٹھتے۔ ایک رات جب میرے والد گھر پر اکیلے تھے،
اور لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر ایک مسلسل اور سخت دستک سنائی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نوک بہت برابر اور لگاتار تھی، لیکن گھبرائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی دل کی دھڑکن ہو۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دستک رک گئی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ کنڈی کے پاس آیا، دروازہ کھلنے پر ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا سیدھا کھڑا ہوا تھا، بالکل بے حرکت۔ وہ دروازے سے تقریباً 5 یا 6 فٹ دور تھا۔ میرے والد کے مطابق اس نے ایک ہوڈی پہنی ہوئی تھی، ہرے رنگ کی کارگو شورٹس اور ایک سفید سوکس کے ساتھ سنیکرز۔ اس کے بال بھی ایک دم درست تھے اور چہرہ بالکل زرد اور پیلا پڑا ہوا تھا۔ میرے والد اس اچانک حالت پر حیران رہ گئے اور ان کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ تبھی وہ لڑکا بہت سکون بھری لیکن عجیب طریقے سے بولا، میں کھو گیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے والد کا دل ایک دم ڈوب گیا، کیونکہ انہوں نے ایسے واقعات پہلے بھی سنے ہوئے تھے کہ کوئی لڑکا اگر اندر آئے اور اس کے ساتھ پوری ٹیم بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو لوٹ سکتی ہے، جو کہ آپ کے گھر کا سامان چوری کر کے لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب اس معاملے سے پورے ہوشیار تھے۔ جب میرے والد صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے تبھی وہ لڑکا برابر بولتا رہا، لیکن اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی نے پہلے سے یہ یاد کروایا ہو اسے، ایک دم میکینیکل۔ میں ٹھنڈ میں ہوں اور کھو گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میں اندر آ جاؤں؟ میرے والد نے محسوس کیا کہ حالانکہ رات ہو چکی تھی لیکن موسم ابھی بھی گرم تھا، اس کی ہوڈی پہننے کی کوئی لوجک نہیں بنتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے والد ہوش میں آئے اور غصے سے بولا، نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ لڑکا پھر بھی ویسے ہی کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں صرف ایک بچہ ہوں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس بار اس نے اپنا سر تھوڑا اٹھایا اور میرے والد کے سامنے ایک ایسی چیز تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، بنا کسی پتلی کے۔ جب میرے والد کی نظر اس کی آنکھوں سے ملی تو انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے اندر کوئی چیز مرجھانے لگی ہو، جیسے روح سوکھ رہی ہو۔ لڑکی کی آواز اب اور تیز ہو گئی تھی، لیکن والد صاحب کے مطابق اس کے ہونٹ ہل نہیں رہے تھے۔ علی، تمہارا رویہ بہت برا ہے، مجھے اندر آنے دو، تم اکیلے ہونا گھر میں۔ جیسے ہی اس لڑکے نے میرے والد صاحب کا اصل نام پکارا، میرے والد نے فوراً دروازہ زور سے بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ انہوں نے فوراً سارے گھر کی لائٹس بند کر دی، سیکیورٹی سسٹمز چالو کر دیے اور لاؤنج کے کونے میں بیٹھ گئے۔ لیکن جب وہ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تبھی انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کی لاؤنج کی کھڑکی پر دستک دے رہا ہے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پردہ ہٹا کر دیکھیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جسم ایک دم جم گیا تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا اگر وہ لڑکا بھی اندر آنا چاہتا تو وہ بھی بنا کسی رکاوٹ کے اندر آ سکتا تھا۔ بعد میں نے ریسرچ کی تو مجھے بلیک آئیڈ چلڈرن کے بارے میں معلومات ملی جو بالکل اسی طرح بیہیو کرتا ہے، مگر میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھیں خالی نہیں بلکہ بالکل سفید تھیں۔ جب سیکیورٹی کیمراز چیک کیے گئے تو کوئی بھی دروازے تک آتا نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی دیوار پار کر کے اندر آیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لڑکا اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں کوئی بھی کیمراز اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم ہو کہ کیمراز کون سے اینگل کور کرتے ہیں۔ میرے والد کی زندگی اس واقعے کے بعد بالکل بدل گئی۔ ان کا ویٹ یعنی وزن کم ہو گیا اور انہوں نے نیا سیکیورٹی سسٹم بھی لگوا دیا، لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ گھر کے ہالوے میں چکر کاٹتے ہیں بے چینی سے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ پھر سے واپس آیا تو اس بار دروازہ نوک نہیں ہوگا بلکہ وہ سیدھا اندر آ جائے گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔